اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ خالق کائنات رب ذوالجلال رب ارض و سما، خالق دو جہاں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ فرمایا بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک گنتی ہے 12 مہینوں کی، 12 مہینوں کی گنتی ہے، 12 مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے اندر رب ذوالجلال نے 12 مہینوں کی گنتی کو شمار فرمایا۔ 12 مہینے اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنائے تب سے ہی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، 12 میں سے اللہ نے 4 کو حرمت والا بنایا ہے، 4 کو اللہ نے حرمت والا بنایا۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جو بالکل سیدھا دین ہے، سیدھا دین ہے۔ پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے رب پر ایمان لانے والو، رب کی کتاب پر ایمان لانے والو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، ان کے اندر ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ بجا لانا۔ 12 مہینے اللہ کے نزدیک، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، پھر سیدھا دین اللہ نے دیا، پھر فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان الزمانہ قد استدارا کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو یہ 12 مہینوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یقیناً زمانہ پلٹ کر اسی جگہ پہ آ رہا ہے جس طرح پہلے دن تھا، یعنی یہ زمانہ پلٹ کر ان الزمانہ قد استدارا، زمانہ پلٹ کر اسی جگہ آ رہا ہے جس طرح اللہ نے زمین و آسمان کو جس دن پیدا کیا تھا، جس دن جیسا تھا اسی طرح ویسے ہی پلٹ کے واپس آ رہا ہے۔ فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہیں۔ سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ ہم جنوری فروری ان مہینوں کی طرف زیادہ غور کرتے ہیں، لیکن ان مہینوں کو اپنانا چاہیے جس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے، نبی پاک کے فرمان سے بھی ملتا ہے۔ آؤ میرے اور آپ کے کریم نبی امام الانبیاء نے فرمایا بے شک زمانہ پلٹ کر اسی جگہ آ رہا ہے، اسی دن کی طرح جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 12 مہینوں میں
منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے اللہ نے 4 کو عزت والا بنایا ہے۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 بالترتیب آتے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا ذوالقعدۃ، پہلا مہینہ ذیقعد کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ وذوالحجۃ، فرمایا دوسرا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ فرمایا والمحرم، محرم کا مہینہ ہے۔ یہ ترتیب سے آتے ہیں، ذیقعد پہلے آتا ہے، بعد میں ذوالحج آتا ہے، بعد میں محرم آتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِيَ وَشَعْبَانَ، اور رجب کا مہینہ جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِيَ وَشَعْبَانَ، شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان جو مہینہ ہے، فرمایا وہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اور دوسرے 3 مہینوں کے بارے میں، ان 4 حرمت والے مہینوں کا حکم کیا ہے؟ ذیقعد ہو گیا، ذوالحج ہو گیا، محرم ہو گیا، رجب ہو گیا۔ ان 4 مہینوں کے اندر حکم کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ایمان والو اپنی جانوں پر ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرنا۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ مطلب کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میرے حضور کے چچا زاد بھائی، آپ فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے، فرمایا فی کلہن، ویسے تو ہر مہینے میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اس سے ہر مہینے بچنا چاہیے۔ ثم خص من ذالک 4 اشہر، مگر خصوصاً بالخصوص جب یہ 4 مہینے آ جائیں، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اس لیے کہ فَجَعَلَهُنَّ حُرُمًا وَعَظَّمَ حُرُمَاتِهِنَّ، انہیں اللہ نے محترم بنایا، تعظیم والا بنایا ہے۔ وَجَعَلَ الذَّنبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ، ان مہینوں میں گناہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا اس کے اندر اچھا عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی قدر گناہ کرو گے تو زیادہ گناہ ملے گا۔ فرمایا والعمل الصالح والاجر الاعظم، فرمایا جس طرح اچھے عمل کرنے سے ان 4 مہینوں میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، گناہ کرو گے گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 میں کبھی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔